یعنی اس کے جو باقی لواحقین ہیں وہ تو اہل بیت کو نہیں مانتے، یہ امام کا ماننے والا ہے، پورے خاندان پوری فیملی میں سے ایک فرد ہے جو امام کو ماننے والا ہے، تو اس کا حکم کیا ہے؟ کیا ان کے ساتھ رسومات میں شریک ہو سکتا ہے؟ ان کی شادیوں میں عقیقہ یا باقی رسومات ہیں ان میں شامل ہو سکتا ہے؟ بات ذہن میں رکھیں، بہت سی چیزوں پہ رواداری ہے، اس سے کام لینا پڑتا ہے، جائز ہے، لیکن بعض موارد میں نہیں جا سکتے۔ مثلا اگر کوئی اہل بیت کے ساتھ بغض کا اظہار کرتا ہے تو اہل بیت کے ساتھ بغض کا اظہار کرنے والے کے ہاتھ کا تو آپ ذبیحہ نہیں کھا سکتے، آپ اس کے عقیقے میں کیسے شامل ہوں گے؟ کیوں؟ اس کا ذبیحہ درست نہیں ہے۔ جس طرح اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے لیکن ان کے ہاتھ کا ذبیحہ جائز نہیں، چونکہ نکاح کے لیے اہل کتاب ہونا کافی ہے، لیکن ذبیحہ کے لیے اہل قبلہ ہونا بھی ضروری ہے۔ 5 شرطیں نا صحیح ذبیحہ کی، تو ان میں سے ایک شرط ہے کہ جس کو ذبح کیا جائے اس کا رخ قبلہ جانب ہو، تو وہ تو قبلہ کے ہی اس قبلے کے ہی منکر ہیں۔ لذا جس طرح اہل کتاب کا ذبیحہ درست نہیں، اہل بیت کے ساتھ بغض کا اظہار کرنے والا، یہ بات ذہن میں رکھیں، ایک بندہ بغض نہیں رکھتا، اب یہ اگلی جہت ہے اس کی، میں بیان کر دیتا ہوں یہ واضح ہو جائے پہلے۔ ایک بندہ بغض کا، عداوت کا، دشمنی کا امیر المومنین سے اظہار کرتا ہے، اس کے ساتھ تعلق رکھ ہی نہیں سکتے، شرعاً ناجائز ہے، اس کے ہاتھ کا ذبیحہ کھانا ناجائز۔ معصوم فرماتے ہوا انجس من الکلب، جو ہم سے بغض کا، عداوت کا، دشمنی کا اظہار اور اعلان کرتا ہے وہ کتے سے زیادہ نجس ہے۔ ائمہ کی حدیث ہے، بالخصوص امام باقر علیہ السلام کی حدیث ہے۔ ایک بندہ بغض کا اظہار کرتا، ایک بندہ یہ ہے کہ نہیں بغض نہیں کرتا لیکن اس طرح مانتا بھی نہیں جیسے وہ ہیں، یعنی دشمنی بھی نہیں رکھتا، ویسے حب ہے، محبت کرتے ہیں، ان کو پسند کرتے ہیں، لیکن ان کو ایسے نہیں مانتا، تو یہاں پر اگر وہ اس کے پاس اپنی یہ لا علمی جہالت دور کرنے کے اسباب نہ ہوں گے، میرے چھٹے مولا فرماتے ہیں 3 مرتبہ فَلْنَشْفَعُ فَلْنَشْفَعُ فَلْنَشْفَعُ، ہم ضرور اس کی شفاعت کر دیں گے، جس کے پاس اپنی جہالت دور کرنے کے اسباب نہ ہوں گے اور وہ ہم سے بغض بھی نہیں رکھتے، اس کی شفاعت ہو جائے۔